یہ بات یاد رکھیے گا، آپ کا ماحول آپ کے اثر میں ہے. آپ جس طرح اپنے ماحول کے اثر میں، اسی طرح یہ آپس میں میوچول ہے. اگر آپ اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ سے تعلق اور وفا کو نبھائیں گے، تو آپ پر جو رحمتیں آئیں گی، اثرات آئیں گے، اس سے آپ کے ارد گرد میں رہنے والے نہ صرف انسان بلکہ دوسری مخلوق بھی اس سے فائدہ اٹھائے گی. تو پھر وہ ایون کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی جب اللہ کی رحمت انسانوں پر اترتی ہے تو وہ ان کے حق میں دعا کرتی ہیں. یہ اللہ کا دیکھیں کرم ہے کہ پھر اس کے ویل وشرز کیسے پیدا ہو جاتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں. وہ اس کی بھلائی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کی خیر کے لیے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کا بھلا کرے، کہ ان کی وجہ سے کیسے رحمتیں آ رہی ہیں. اور اس کا ریورس دیکھ لیں، پھر جب انسان فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے، تو پھر اس پر جو بدبختی آتی ہے اور جو پھر موسموں میں جو سختی آتی ہے، جو ماحول میں ایک طرح کی ان پلیزنٹ قسم کی جو چیزیں آتی ہیں، تو اس سے وہ مخلوق بھی اس سے متاثر ہوتی ہے. اور پھر وہ اس کے لیے کیا دعا کرے گی؟ کیا سوچ لیں، پھر اس کے لیے دعا تو نہیں کرے گی. تو اپنے آپ کو قابو میں رکھیں. دیکھیں، اللہ آپ کو آزماتے ہیں، اور وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو گناہ سے بچایا جاتا ہے. ان کے لیے وہ موقع نہیں دیے جاتے، اور جن کے لیے وہ سامنے موقع ان کو دیے جاتے ہیں، وہ حقیقت میں بڑی آزمائش میں ہوتے ہیں. تو اگر انسان اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے قابو میں کر لے تو وہ بلا ٹل جائے گی، موقع ٹل جائے گا، اور وہ اپنے رب کا وفادار رہے گا. لیکن یہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کو موقع ملے اور آپ اس کو اویل نہ کریں. یہ تبھی ہوگا جب آپ اس سے دوسری طرف منتقل ہوئے بیٹھے ہوں گے، جب آپ کے پاس ڈھارس بندھانے کو، آپ کے توکل کے لیے کچھ اور ہوگا، اور وہ اس کی محبت، اس کا تعلق ہوگا، اور وہ اس کے ذکر کے بنا حاصل نہیں ہوگا، اس کی یاد کے بنا نہیں ہوگا، اس کے احساس کے بنا نہیں ہوگا. ایک طرف وہ ذات ہوگی اور دوسری طرف آپ کو گناہ کا موقع ہوگا. اب جس کا پلڑا بھاری ہوگا ادھر جھک جائے گا. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ میرا اللہ سے تعلق اور محبت کا پلڑا جھکا رہے، میرے اندر اس کی وابستگی کا جو سلسلہ ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے، کیونکہ گزرتے وقت کے ساتھ آپ کو اور آزمایا جائے گا. اب یہ موقع ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کی تعلق اور محبت کی مقدار کو بھی بڑھا دیں. تو ظاہر ہے جو چیز ڈومیننٹ ہوگی تو وہی غالب، وہی رہے گی. تو انسان رہ کیسے پاتا ہے اللہ کی ذات اور محبت کے سوا؟ یہ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ جی کیسے رہے ہیں. جیسے آپ کسی کو دیکھو کہ بنا آکسیجن کے کچھ وقت کے لیے جی پا رہا ہے، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جی کیسے رہا ہے. تو اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق اس آکسیجن سے بھی زیادہ اہم ہے. اگر آکسیجن کی مقدار کم ہونے لگے تو کیسے گھٹن کا شکار ہوتا ہے انسان، اس کے اندر کیسی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی سانس کے اندر کیسے بے ترتیبی سی آنے لگ جاتی ہے. تو پھر کیسے اس کو آکسیجن کی الگ سے اس کو پرووائڈ کی جاتی ہے. تو اسی طرح ہمیں بھی اس اللہ سے تعلق اور محبت کی اس گھٹن میں بہت زیادہ مقدار کی ضرورت ہے، اور اس میں ہماری روح سفر کر رہی ہے. اگر اللہ سے تعلق اور محبت کا سلسلہ کم ہو جائے گا تو آپ کا نفس جو کہ سرکشی میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے، تو اس کو چیزیں اور زیادہ میسر آنے لگ جاتی ہیں، وہ اور بہلنے لگ جاتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ اس کے مسئلے حل ہو رہے ہیں. حالانکہ حقیقت میں
اس کا دیوالیہ نکل رہا ہوتا، وہ اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوتا، کیونکہ یہ اسباب تو یہی دنیا کے ہیں نا، اس نے یہاں سے چلے جانا ہے، اور ساتھ لے کر کیا جانا ہے؟ وہ اللہ سے تعلق اور محبت۔ اور میں آپ سے پھر وہ کہوں گا، وہ اس کی ذکر، اس کی یاد، اس کے تعلق کے بنا ممکن ہی نہیں۔ تو ہمہ وقت ہمیں اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں ہونا چاہیے۔ اور یہ ذکر جب تک آپ کے انر میں نہیں ہوگا، زبان سے کچھ وہ مقصود حاصل نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ زبان تو ترجمانی کرتی ہے آپ کے انر کی۔ اگر آپ کا انر ٹھیک نہیں ہے تو زبان کیا کرے گی بیچاری؟ وہ اس کو طوطے کو جیسے رٹوا دیا جاتا ہے تو یہ بات اسی کی طرح رہے گی۔ تو آپ کے اندر میں، آپ کا قلب، آپ کا اندر، آپ کی روح، آپ کا وہ جو سافٹ ویئر ہے نا، ہارڈ ویئر تو ہے نا، جس کے پیچھے سارا دن ہم لگے پڑے ہیں، آپ کا جو سافٹ ویئر ہے، جو حقیقی انسان ہے، اس کو بھی تو غذا چاہیے، اس کو اللہ سے تعلق اور محبت کا، اس کا ذکر ہے، اس کی غذا۔ وہ کس مختلف صورتیں ہیں ذکر کی۔ اچھا، اس میں کرنا کیا ہوگا؟ آپ لوگ اپنی کیفیات بتائیں گے، آپ ذکر کریں گے، آپ کو جو مسائل آئیں گے آپ اس کا بتائیں گے کہ یہ ہوا، اس میں رکاوٹیں آئیں گی، مسئلے آئیں گے، تو ان کو بتانے سے اللہ کی طرف سے آسانی ہوگی، اللہ مہربانی فرمائیں گے۔ یہ سفر کرنا ضرور ہے، اور حقیقی سفر یہی ہے جس سے ہمیں دور رکھا گیا، ہمیں اس کور تک، اس مغز تک، اس مغز کے اندر جو روغن تھا، روغن کے اندر جو تھی اصل افادیت تھی، اس تک پہنچنے نہ دیا گیا۔ ہمیں بار بار ان چیزوں کے اندر باہر رکھا گیا، اندر نہیں ہے، اندر جانے کی ہمیں پریکٹس ہی نہیں کرائی گئی۔ تو حقیقت میں جاننا ہے کہ اس رب کی ذات سے وابستگی کیسے ہو سکتی ہے۔ اس نشست کا مقصد یہ ہے۔ حقیقت یہی ہے، جو آپ کی نماز ہے، اس سے آپ کی نماز حقیقی نماز بنتی چلی جائے گی، آپ کی تلاوت میں حقیقی تلاوت بن جائے گی، آپ کے جو اخلاق ہے، جو آپ کا کردار ہے، اس کے اندر وہ ایمان کی جھلک وہ نظر آئے گی، اللہ سے تعلق کی جھلک نظر آئے گی۔ کہتے ہیں ایسے بنو کہ دیکھنے سے اس رب کی ذات کے ہونے کا، اس کے تعلق کے ہونے کا احساس ہو جائے۔ تو ایسا بننا ہے آپ نے۔